روٹی پیٹ کی اور علم عقل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا لینا دینا۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ تجھ میں خود کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑ دو۔ رب سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ تم اپنے استاد کے پیروں کی خاک بن جاؤ کہ اس کی دوستی کے سبب تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ راہبر تلاش کر۔ بدبخت نظاروں کو تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے حکمت، دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ تمہیں دکھاتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لمبی اور خوش زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تمہیں اس نے انسان بنایا اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا شکر ادا کرو۔
اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو، بڑے احسانات کیے ہیں، شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کر دے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے پاک ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال بھی لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے۔ اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ تو سبب پر توجہ رکھتا ہے، رب پر نہیں۔ اگر رب پر توجہ رکھتا تو بے نیاز ہو جاتا۔ وہ علم بہت بے قدر اور قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو تیرے جسم سے ظاہر ہو۔
قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو شروع میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ رنگتیں ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا
بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے، سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی،
راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ، اسی طرح سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر روز اس سوال کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع اور راستے بند ہو جائیں تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے، رنج، تکلیف اور غم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکارو۔ شاعر کہتا ہے تنگ اور تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں میں نے آدھی رات کی دعاؤں میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن اور تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعائیں، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائیں، آدھی رات میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے۔ دل اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، عقل لوٹ آتی ہے
اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہی فوراً ذہن میں بے نیازی، بقا، طاقت اور مدد، عزت اور قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ یہ لفظ ہی لطف، عنایت، مدد، فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھا دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے جلال اور پاکی کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ یا الہی، حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے ٹھنڈا کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، گمراہی کے راستوں پر کشتیاں چلانے والوں کو اپنا راستہ دکھا دے۔ بار الہی، وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد اور نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غم، رنج اور فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ سوچیں اور شکر بجا لائیں، مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر سے قدم تک نعمت ہی نعمت دکھائی دیں گی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ، دو پیر ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے حقدار ہیں کہ پرسکون نیند سو جائیں جبکہ زندگی کی تکلیفوں نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے؟ اور پیٹ بھر کر کھائیں اور سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ کی سننے کی طاقت اور قوت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں، اپنی جلد کو دیکھیے، کوڑ اور برس کی بیماری نہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ محفوظ ہیں۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر پاگل پن یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سننے کی طاقت دے دیں گے؟ کہ آپ زبان کے بدلے قصر زہرہ لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان اور غمزدہ ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو ملا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور بہت ساری چیزیں سبھی کچھ آپ کے پاس ہیں۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری جانوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں،
پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا، ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادے کمزور اور موجودہ زندگی تکلیف میں آ جائے گی۔ اللہ کے حکیم بندے کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے، اسے کسی ڈربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج اور فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم، ختم ہو جانا۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑا لیجیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو اس کی طلوع ہونے کی جگہ کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلتے رہنا ایک افسوسناک، تکلیف دہ اور مرعوب کر دینے والی بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضائع ہو جانا طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا، یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں، حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن اور انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے چلتی ہے، پانی آگے بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، اور یہی زندگی کی سنت ہے۔ آپ اس سنت کے خلاف نہ کریں۔ انسان کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو تو اس کا ظاہر معصومیت کی مثال بن جاتا ہے۔ مسجد میں کی گئی عبادت کا اثر گھر کے ماحول میں نظر نہ آئے تو یقیناً مسجد سے کوئی بھی خیر گھر نہیں لائے ہو، جبکہ وہاں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ کے دینے میں، عطا کرنے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہماری جھولیوں میں گناہوں کے چھید ہوتے ہیں، توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا، تو تم اس سے مانگنے سے کیوں مایوس ہو؟ اور امید رہو یہی مومن کا طریقہ ہے۔ کوئی تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، لیکن تم اس کا دل نہ دکھانا، تم اس سے غلط بات نہ کہنا، خاموش ہو جانا۔ کسی نے آپ کی زندگی کی حفاظت کی، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن گیا، تو اب وہ تمہاری پوری زندگی کی وفا کا حقدار بن گیا۔ اگر کسی نے تمہیں یہ دعا دی کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ ملے، تو اس نے تمہیں حقیقت میں بد دعا دی ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان تلوار کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے توبہ کا آسرا نہیں لیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیک ارادے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ جب تمہیں کسی بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے، تو تم اس بندے کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد مانگے۔ اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں، وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو۔
تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے۔ نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے۔ الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے، ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے، اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ۔ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں 2 نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے، عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ، اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس، اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو،
مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بد نصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔ وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ کمینہ اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائے۔ دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہے جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو۔ غرور اور فخر میں کیا فرق ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو۔ وہ شخص ضرور برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جو سر اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراز کر دیا جاتا ہے۔